پردے کے بارے میں کسی نے ایک مثال دی تھی کہ جب شہر میں امن ہوتا ہے تو ہمیں اپنی سیکیورٹی کی اتنی فکر نہیں ہوتی اور ہم سکھ اور چین سے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن جب دہشت گردی وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم تمام احتیاطی تدابیر ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. مثلاً ہم اپنے گھر کا اندر والا دروازہ بند کرتے ہیں، پھر گیٹ بھی بند رکھتے ہیں، ایک برگلر الارم بھی لگا دیتے ہیں، کتے کو بھی پہرے پہ بٹھا دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایک گارڈ بھی اپنے گیٹ پہ کھڑا کر لیتے ہیں. کراچی میں اگر آپ جائیں یہ سب ایسے ہی حلیہ نظر آتا ہے. پردے کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ آج کا معاشرہ نہایت فتنہ و فساد والا معاشرہ ہے. ہم عورتوں کو اپنی حفاظت کے لیے اپنے اوپر پہرا بٹھانا ہے. اللہ نے ہمیں پردے کی صورت میں بہترین پہرا یا حفاظتی چادر عطا کی، لیکن آج اس معاشرے میں پردے کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ ہے. حجاب اوڑھ کر سب کی نظروں سے اوجھل ہونے کا احساس بہت عمدہ ہوتا ہے. میں جب سردیوں میں کالج جاتی تو حجاب کے ساتھ گلوز بھی پہنتی، اس میں پوری طرح کور ہو جاتی. اس احساس سے بہت لطف آتا. ایک جاپانی نو مسلمہ خولا نکالتا نے اپنے حجاب اوڑھنے کے احساسات کو اس طرح بیان کیا تھا: Observing hijab from outside, it is impossible to see what it hides. As outsider may see Islam is restricting Muslim, inside, however, there is a peace, freedom and joy which those who experience it have never known before. کہ باہر سے تو لگتا ہے کہ شاید عورت قید ہے، لیکن اندر عورت کی جو اپنی آزادی ہوتی، ہنس رہی ہے، غصے کا اظہار کر رہی ہے، کھا رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، ڈر رہی ہے، جھجک رہی ہے، نروس ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، کسی کو کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی آزادی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جیسا چاہیں وہ کرتے رہیں. لیکن جب آپ سب کے سامنے ہوتے ہیں تو ہر وقت آپ کو ایک مصنوعی خول چڑھا کے رکھنا ہوتا ہے. اپنے سب جذبات کا آپ کھلم کھلا اظہار نہیں کر سکتے. تو یہ ایک نو مسلمہ ہے جاپانی، اس کی بات یہ بڑی کام کی ہے کہ بظاہر قید نظر آتی ہے لیکن اندر مکمل آزادی ہے، اور یہ وہی ایکسپیرینس کر سکتا ہے کہ جو اس آزادی سے گزر رہا. کل کلاس میں ہم نے جسٹ فار انجوائمنٹ ٹیلی فون پر بات کرنے کے بارے میں بات کی کہ بہت سی لڑکیاں اور لڑکے اس طرح کر کے دوسروں کی زندگی میں زہر گھولتے ہیں. ایسے لوگوں کو بعض دفعہ اللہ دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے، اس سزا سے ہدایت پانے والے سیدھے رستے پہ آ جاتے ہیں. میری فیملی میں ایک ایسا واقعہ ہوا، میرے ایک دور پار کی کزن جس سے میری دوستی تھی اپنے کزن کو یک طرفہ طور پہ پسند کرتی. اس سے بات چیت بڑھانے کے لیے اس نے فون کرنے شروع کیے. وہ لڑکا شروع میں اس سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ ایک تو اس کا کزن تھا، دوسرے عمر میں کافی بڑا تھا، مگر یہ اس کو مسلسل فون کرتی رہی. جب وہ اس کو ڈانٹتا تو کہتی میں صرف آپ سے بات کرتی ہوں، میرا کوئی دوست نہیں. اور یہ بات بالکل غلط تھی. دونوں تقریباً 1 سال تک اسی طرح فون پر باتیں کرتے رہے. ایک فیملی کے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے گھروں میں بہت آنا جانا نہیں تھا، اس لیے یہ ٹیلی فون کی دوستی چھپی رہی. اب اس لڑکے کے دل میں بھی لڑکی کے لیے جذبات تھے اور یہ معاملہ صرف بات کرنے کی حد تک رہا. انہی دنوں اس لڑکے کے بھائی کی شادی کی بات چلی اور اس کے بھائی کا رشتہ اسی لڑکی سے طے ہوا. سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہوا کہ وہ لڑکی انکار نہ کر سکی کیونکہ اس کے گھر والے فیصلہ کر چکے تھے اور جس وجہ سے وہ انکار کر رہی تھی وہ وجہ وہ بتا نہیں سکتی تھی. دوسری طرف لڑکے کی طرف بھی یہی معاملہ تھا. اس کو بھائی کی منگنی کا تب پتہ چلا جب معاملات طے ہو چکے اور اب انکار نہیں ہو سکتا تھا. آج وہ لڑکی اسی لڑکے کی بھابی ہے. یہ ساری باتیں مجھے اسی لڑکی نے سنائی ہیں. وہ اتنی شرمندہ ہے اپنی اس غلطی پر کہ دن رات کا گلٹ اس کے اندر ہے. اس کے شوہر اچھے ہیں مگر دن رات گلٹ میں رہتی ہے کہ وہ انہیں دھوکہ دے رہی ہے. شادی سے پہلے انہی کے بھائی سے انوالو رہ چکی ہے. اس لڑکے کا بھی یہی حال ہے کہ بھائی سے آنکھ نہیں ملا سکتا. اس نے اپنی پوسٹنگ دوسرے شہر کروا لی، بہت کم گھر جاتا ہے. دیکھا جائے تو ساری زندگی اس کے سر پر احساس جرم کی یہ تلوار لٹکتی رہے گی جو اس کو کبھی خوش نہیں ہونے دے گی. یعنی غلط کام کرنے کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. آپ کیکر بو کے آم کیسے لے سکتے ہیں؟ غلط کام کریں گے تو کسی نہ کسی وقت اس کا خمیازہ کسی شکل میں تو سامنے آئے گا. اگر دنیا والوں سے وہ عیب چھپا بھی رہے تو جو اندر کا ضمیر ہے وہ ایسے کچوکے لگاتا ہے کہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا. اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹی موٹی تعویلوں سے مطمئن کر کے ایسے غلط کام میں مت الجھائیں. انٹرنیٹ کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا کہ اس پہ چیٹ اور پھر اس کے نتیجے میں شادی اور تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہیں. تو یہاں کسی نے ایک اخبار کی کٹنگ بھیجی ہے جس میں ایک واقعہ درج ہے، آپ بھی سن لیجئے. لکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایک ایسی تفریحی پیشکش ہے کہ جس سے آج کی نسل کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لطف اندوز ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سے متعلق کچھ ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں جو انتہائی تکلیف دہ ہیں. کچھ اسی حوالے سے ایک سبق آموز واقعہ. یہ کہتی ہے کہ میں کالج سے آ کر تقریباً ہر روز ہی اپنے ذاتی کمپیوٹر پر کچھ وقت گزارا کرتی. کسی کام کی غرض سے نہیں بلکہ نیٹ کے استعمال کی بنیادی وجہ میرے وہ لاتعداد ملکی اور غیر ملکی دوست تھے جو میں نے چیٹنگ کے ذریعے بنا رکھے تھے. انہی میں سے ایک لڑکا جس کا نام وکی وقار تھا
شروع میں تو مجھے وقت گزاری کا محض ایک ذریعہ لگا، لیکن آہستہ آہستہ میں اس کی باتوں سے کچھ ایسی مروب ہوئی کہ اس کی شخصیت کی گرویدہ ہوتی چلی گئی. کافی روز سے میری اس کی بات نہیں ہوئی تھی، نہ میل نہ چیٹنگ. میں سخت پریشان تھی، اور پھر ایک دن پیغام ملا کہ وہ لائن پر ہے. اس نے پوچھا کیسی ہو. میں نے اسے اپنا نام سونی بتایا. میں نے کہا تم بتاؤ کہاں تھے اتنے دن. دراصل مجھے ملازمت مل گئی، اس لیے مصروفیت بڑھ گئی. بڑی مشکل سے فارغ وقت ملا تو اب آفس ہی سے چیٹ کر رہا ہوں. وکی نے جواب دیا. ویسے اصل کام تو مجھے اب کرنا ہے. وہ کیا؟ میں نے پوچھا تو ہنس کر بولا ارے بھائی تمہارے گھر اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا. اتنی جلدی کاہے کیا؟ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی. اور ویسے بھی نہ تم نے مجھے دیکھا نہ میں نے تمہیں. صرف انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دونوں اس شادی جیسے بندھن میں بند کیسے جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کھل کر وضاحت کی. تمہاری بات درست ہے، لیکن ضروری نہیں کہ انسان صرف ظاہر سے متاثر ہو، بلکہ مزاج اور فطرت میں ہم آہنگی بھی اس رشتے میں بن جانے کے لیے کافی ہے. اس کا جواب ٹھوس تھا، لیکن میں نے پھر پسو پیش کی. شادی صرف ایک لڑکا لڑکی نہیں بلکہ دونوں خاندانوں کا بندھن ہوتا ہے. کیا معلوم جب ہم ملیں تو کچھ ایسے اختلافات پیدا ہو جائیں کہ جن کے پیش نظر ہمیں پیچھے ہٹنا پڑ جائے. تم نے بالکل ٹھیک کہا، اسی لیے میں تمہارے اور اپنے گھر والوں کے مابین صرف ذہنی ہم آہنگی جانچنے کے لیے رشتہ بھیج رہا ہوں. اگر رشتے میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو اس کا پہلے ہی پتہ چل جائے گا، اور پھر ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ اور کسی رشتے کے نہ ہونے کے باوجود بھی ایک رشتے کی حیثیت سے ضرور قبول کر لے گا، اور وہ رشتہ ہے ہماری دوستی کا. اس نے مجھے قائل کرنے کے لیے تفصیلی جواب دیا. چلو یوں ہی صحیح، لیکن میں کل تک کی مہلت چاہتی ہوں، کیونکہ میں جذبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ذاتی طور پر کسی سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں. میں اندر سے بہت خوش لیکن کچھ خوف زدہ بھی تھی، سو میں نے ایک روز کی مہلت مانگی. ٹھیک ہے تو میں کل تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا. میرا بھائی حبیب کافی روز سے کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہا تھا جس کا وہ تھوڑا بہت تذکرہ بھی کیا کرتا تھا، لیکن میں نے کچھ خاص دلچسپی نہیں لی تھی. مگر آج مجھے دیکھتے ہی وہ چلا اٹھا، تانیہ آج آخر میں نے اس سے بات کر ہی ڈالی. جانتی ہو وہ بھی تقریباً راضی ہی ہے، بس ذرا سی مہلت چاہتی ہے. شاید اپنے والدین کو میرے متعلق راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہو. ہیں بھیا ویسے وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا. پتہ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل میرے خوابوں کی رانی کی طرح ہی ہوگی. بھیا چہرہ تو نہیں دیکھا، لیکن اس کا اصلی نام بھی جانتے ہیں یا؟ میں نے پوچھا. اس کا نام سونی ہے، اور خدا کرے وہ بالکل اپنے نام کی طرح ہی سونی ہو. اور جانتی ہو وہ کتنی سمجھدار لڑکی ہے، بالکل جذباتی نہیں. کہتی ہے کہ میں ذاتی طور پر کسی سے مشورہ کر کے ہی کوئی قدم اٹھاؤں گی. بھیا تو جانے کیا کیا بولتے رہے، لیکن میرے لیے وہ الفاظ جلتی ہوئی چنگاریوں کے سوا کچھ نہ تھے. پتھر کی مورت بنی میں اپنے بھائی کو مسرت سے جھومتی دیکھتی رہی. مجھے تو خود بھی شرم آ رہی تھی. خدایا یہ کیا ہو گیا؟ اور پھر میں نے اس منحوس نیٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دیا. سمجھ میں آ گیا واقعہ؟ جس سے چیٹ کر رہے ہیں آپ کو کیا معلوم وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، آپ کے رشتے کے قابل بھی ہے نہیں، یا وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، یا بچوں کا باپ ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے اخلاق اور کردار کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے. ٹیلی فون پر ایٹ لیسٹ آواز سننے سے کسی کی عمر اور کسی اور چیز کا پتہ چل جاتا ہے، مگر نیٹ پہ تو کچھ بھی کسی کا نہیں جانا جا سکتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی لڑکا بن کر بات چیت کر رہی ہو. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں بسا اوقات مشکلات پیدا کرتی ہیں. اور یہ مشکلات نہ بھی پیدا ہوں تو بات یہ ہے کہ وقت کا کتنا ضیاع ہے. صرف چیٹ اور گپ شپ اور وقت گزارنا، یہ سب چیزیں کسی بامقصد انسان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتی. یہ انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جن کے پاس کوئی مقصد نہ ہو زندگی میں، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو. وہ ایسے کام نہیں کر سکتے. کل پر ایک سوال ہے کہ آپ نے کل بتایا تھا کہ ایک عورت کا عورت سے جسم ملانا منع ہے، تو اس کی حد کیا ہے؟ گلے ملنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی خواتین جب آپس میں گلے ملیں تو اس میں کیا لمٹس ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. گلا ملنے کے بارے میں جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے یا اردو میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے عربی سے، وہ ہے معانقہ. ایک لفظ ہوتا ہے معانقہ اور ایک ہے مصافحہ. باب کون سا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اشتراک، دو لوگوں کا باہم اشتراک. معانقہ کا لفظ عنق سے ہے، عین نون قاف عنق. عنق گردن کو کہتے ہیں. اور مصافحہ کا لفظ صفح سے ہے، صاد فے ہے، صفح کہتے ہیں ہتھیلی کو. مصافحہ ہوتا ہے ہاتھ ملانا، ہینڈ شیک، ہاتھ سے ہاتھ ملانا، دو ہاتھوں کا باہم ملنا. اور معانقہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ دو گردنوں کا ساتھ ملنا. تو اگر آپ
لفظ پر غور کریں تو یہ لفظ خود ہی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ اصل سچویشن کیا ہونی چاہیے. یعنی ایک دوسرے کے گلے ملنا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا گلے ملنا. تو گلا اردو میں گلا بولتے ہیں، اور گلے کا اطلاق گلا کہاں تک ہوتا ہے جی. اور عنق اور گلا ایک ہی پورشن کا نام ہے. اردو میں ہم گلا سامنے والے اس حصے کو گلا کہتے ہیں اور عربی میں عنق کہتے ہیں. تو معانقہ یعنی گلے ملنا. اسی طرح بعض اوقات کسی کو گلے ملتے ہوئے، جیسے عربوں میں رواج کس بھی کرتے ہیں، ہاتھ ملایا جاتا ہے. نہیں، گریٹ کرنے کا طریقہ کیا؟ ہاتھ ملایا جاتا ہے، گلے ملایا جاتا ہے، کس کیا جاتا ہے. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو مرد اور عورت کے درمیان تو ان اینی کیس منع ہے، لیکن عورت اور عورت کے درمیان جائز ہے کچھ لمٹس کے ساتھ، مرد اور مرد کے درمیان جائز ہے کچھ لمٹس کے ساتھ. اور مصافحہ جو ہے وہ عورت اور مرد کے درمیان نامحرم میں تو نہیں ہو سکتا، محرم میں ہو سکتا ہے. مثلا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ نہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں مصافحہ کے بارے میں حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مصافحہ کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، بلکہ اس کی بہت فضیلت بھی آتی ہے. ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کا بوسہ لیا، یعنی ان کو کس کیا. آپ کے پاس اقرا بن حابس تھے. اقرا ایک شخص کا نام ہے. اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو کس نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بچوں کو خاص طور پر چومنا اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آنا اور ان کا خیال رکھنا جو ہے یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مسلمان جس وقت آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو الگ ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے. یعنی ہاتھ میں ہاتھ لینا سلام کے لیے، یا ویسے بھی اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر انسان بیٹھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے جس وقت 2 مسلمان باہم ملے اور مصافحہ کریں، اللہ کی حمد کریں اور اس سے بخشش چاہیں تو ان کو بخش دیا جاتا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہا کہ ایک آدمی نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ایک شخص اپنے بھائی اپنے دوست کو ملتا ہے، کیا اس کے لیے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں. یعنی اس طرح جھک کے ملنا چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں میں بادشاہوں کے سامنے جب کوئی آتے ہیں تو کیسے جھکتے ہیں، جیسے نماز میں رکوع میں جھکا جاتا ہے نا، بو ڈاؤن کرنا. تو یہ درست نہیں جی، جھکنا نہیں چاہیے. یعنی اگر سلام لینے کے لیے جھک رہے ہیں تو اور بات ہے، لیکن بطور خاص جھک کر ملنا تو وہ سنت نہیں ہے. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری تیمارداری یہ ہے. تیمارداری کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی مریض کا حال پوچھنا، کہ مریض کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر آدمی کا ہاتھ رکھے اور اس سے پوچھے تمہارا کیا حال ہے. اور یہ اس لیے کہ وہ جو ایک نفرت ہوتی ہے نا مریض سے کہ اس کے جراثیم ہم کو چمٹ جائیں گے، تو اس کا بھی تدارک کیا گیا. اور پورا سلام تمہارے درمیان مصافحہ کرنا ہے. یعنی ایک زبانی سلام ہے اور پورا سلام کیا ہے؟ منہ سے سلام بھی کہے اور ہاتھ میں ہاتھ بھی ملائے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ زید بن حارثہ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تھے. وہ آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے بدن اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے، اپنا کپڑا کھینچتے تھے. اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کو اس سے پہلے یا اس کے بعد ننگا نہیں دیکھا. ننگا سے مراد یہ کہ شرٹ نہیں تھی. تو آپ نے اسی حال میں زید کو گلے سے لگایا اور اس کو بوسہ دیا. زید بن حارثہ کون تھے؟ جی منہ بولے بیٹے. ایوب بن بشیر انزا قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں، اس نے کہا میں نے ابو ذر سے کہا جس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے کیا وہ تمہارے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے؟ اس نے کہا میں کبھی آپ کو نہیں ملا مگر آپ میرے ساتھ مصافحہ کرتے. یعنی آپ ہمیشہ سلام کے ساتھ مصافحہ کرتے. ایک دن آپ نے میری طرف پیغام بھیجا، میں اپنے گھر میں موجود نہ تھا. جب میں آیا مجھے خبر دی گئی، میں آپ کے پاس آیا، آپ تخت پر بیٹھے تھے، آپ نے مجھے گلے لگایا. یہ بہت بہتر ہوا اور بہت بہتر اور بہتر. یعنی گلے لگانے میں حرج نہیں، اور گلے لگانے سے مراد کیا؟ معانقہ. پھر اسی طرح شابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن ابی طالب کو گلے سے ملے اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دے. یہاں کس کیا. پھر اسی طرح جعفر بن ابی طالب حبشہ سے واپس لوٹنے کے قصہ میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نکلے یہاں تک کہ ہم مدینہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے، گلے لگایا، پھر فرمایا میں نہیں جانتا مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی. اور خیبر کی فتح کے وقت حضرت جعفر آئے تھے، یعنی 2 خوشیاں اکٹھی ملی تھیں آپ کو، اس لیے خاص طور پر اس خوشی کا اظہار کیا.
یعنی یہ روزمرہ کا معمول یا روٹین میں ایسی نئی چیز، لیکن بہت ہی خوشی کے موقع پر جبکہ خیبر فتح ہوا اور اس کے ساتھ حضرت جعفر آئے. جعفر کہاں تھے؟ حبشہ سے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو خوشخبریوں کو سن کر بہت خوش ہوئے، اور جب جعفر سے ملے تو ان کو بوسہ دیا. خصوصاً آپ کا طرز عمل یہ کب ہوتا تھا؟ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے یا کوئی سفر سے واپس آتا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر مجلس میں آ کر سلام کرنا چاہیے اور سب کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے ہاتھ ملا کر. لیکن اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے کہ جو کیجول ہے تو اس میں سلام کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا چاہیے. بہت دن کے بعد ملے ہیں تو گلے بھی ملنا چاہیے، اور اگر بہت ہی کوئی خوشی کا موقع ہے تو کس بھی کر سکتے ہیں. سوال ہے، ایک لڑکا شادی کے لیے کسی لڑکی کو کس سٹیج پر دیکھے؟ لڑکی کو دیکھنے کے لیے کون سی سٹیج؟ یعنی سٹیج سے مراد یہ کہ پیغام بھیجنے سے پہلے، پیغام بھیج کر، یا کوئی بات طے پانے کے بعد. اس میں آپ دیکھیے کہ جب پیغام بھیجے تو اس کے بعد ہی، اور اس میں اس رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کہ ایک شخص کا شادی کا ارادہ کوئی نہیں اور محض لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے وہ پیغام بھیج کر اس کو دیکھنے پر اصرار کر رہا ہے، تو یہ طریقہ درست نہ ہوگا. کیونکہ اگر کوئی شخص شادی کی نیت نہیں رکھتا، ارادہ نہیں رکھتا، اور ویسے ہی ایک تفریح کی خاطر ایسا کر رہا ہے تو وہ گناہگار ہوگا. کل بھی میں نے بات کی تھی نا کہ اصل چیز تقویٰ ہے. یہ بہت سے احکامات تقویٰ کے بغیر صرف قانونی باتیں نہیں ہیں. کہ پیغام بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ لڑکا پیغام خود بھی دے سکتا ہے، لیکن افضل صورت کیا ہے کہ والدین اس کے پیغام لے کر آئیں. لڑکی کے ماں باپ، لڑکے کے ماں باپ دونوں باہم بیٹھیں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک بات کو طے کریں، اور اگر باقی تمام چیزیں مناسب معلوم ہوتی ہوں تو پھر لڑکی کو بھی دکھا دیں. لیکن اگر لڑکی والوں کا ارادہ ہی نہیں ہے شادی کرنے کا، ان کو لڑکا پسند ہی نہیں آیا، ان کو فیملی پسند ہی نہیں آئی، ان کا دل ہی نہیں ٹھکا، تو بلا وجہ لڑکی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب باقی چیزیں، مثلا خاندان پسند ہے، لڑکا پسند ہے، جاب پسند ہے، باقی جو بھی چیزیں ہیں جو کسی کی سوچ ہو سکتی ہیں، تو اس کے بعد آخری مرحلہ کیا ہے کہ لڑکی کو دکھا دیا جائے. لیکن وائس ورثہ نہیں کہ نہ خاندان میچ کرتا ہے، نہ کچھ اور، نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دونوں میں باہم ایک خاندان بنانے میں مددگار ہوگی، تو اس صورت میں محض لڑکیوں کو دیکھتے رہنا اور گھر گھر میں گھومنا پھرنا، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جانا بھی کسی کے گھر اسی وقت چاہیے جب باہر سے سب باتیں باقی پتہ چل جائیں کہ واقعی یہ جگہ مناسب لگتی. آج کل بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ گھر گھر میں جاتے ہیں، لڑکیاں دیکھتے ہیں، رد کر کے، منہ بنا کر، نخرے کر کے، اور اس کے بعد کئی قسم کے عیب چینی کر کے، بعض اوقات الزام لگا کے ریجیکٹ کر کے آ جاتے ہیں. یہ مسلمان کو اذیت دینا ہے. اذیت دینے والا اپنے اسلام کو داغدار کرتا ہے. مثلاً کسی نے آپ کو رشتہ بتایا کہ فلاں جگہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، بہت اچھے ہیں. اب پہلے آپ ان کا خاندان معلوم کر لیں، جو آپ کے ذہن میں باتیں ہیں کہ ہمیں کس قسم کی لڑکی چاہیے وہ پہلے سب دیکھ لیں، وہ چیزیں ہیں وہاں. لڑکی کو باہر کسی اور جگہ دیکھ لیں، کسی تقریب میں، کسی جگہ جہاں مناسب ہو، اور پھر اگر سمجھے کہ لڑکی بھی پسند ہے، فیملی بھی پسند ہے، تو پھر آپ بیٹے سے بات کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو پھر لے جائیں اس کو بھی، اور بے شک پہلی ملاقات پہ لے جائیں. لیکن پہلے چند چیزوں کا یعنی نیت اور ارادے کی پختگی ضروری ہے. اور اگر اس وقت وہ دیکھے کہ نہیں پسند آئی لڑکی تو خاموشی سے بغیر کچھ عیب چینی کیے انکار کر دے. اس میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انسان ہر مجلس میں بیٹھ کے کہے ہاں ہم نے فلاں لڑکی دیکھی تھی، وہ ایسی تھی ویسی تھی. یہ عیب چینی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور انسان کے اعمال، جو بھی نیک اعمال ہیں، ان کو مائنس کرنے میں بہت تیز کردار ادا کرتی ہے. جی ہاں، لڑکیاں کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں، کئی قسم کی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. انسان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ اس کو کوئی ریجیکٹ کرے. یہ چیز بہت زیادہ ایک ناسور بن جاتی ہے اور بیکار کر کے رکھ دیتی ہے بسا اوقات لڑکیوں کو. یہ کہتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کم لڑکے ایسے ہیں جو دیندار ہوں، جن کے اندر ایمان ہو. میجورٹی جو ہمارے لڑکے ہیں وہ تو فلرٹ کرتے ہیں اور بہت غلط کام کرتے ہیں. تو پھر ان کے ساتھ شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اچھا رشتہ، بااخلاق لڑکے کو ہو، شادی کر لینی چاہیے. کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ملے گا آپ کو سوسائٹی میں. اس میں صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بائی نیچر اچھے ہوتے ہیں مگر ان کو اسلام کی حدود کا نہیں پتا. آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہاں آنے سے پہلے سورۃ نور پڑھ رکھی تھی؟ بہت کم لوگوں نے.
تو جو باہر بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے، یا اسلام کے جو سطر اور حجاب کے احکامات ہیں وہ انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو جب احکام پتہ ہی نہیں، تو احکام پتہ نہ ہونے کی صورت میں تو غلطیوں کے بہت اندیشے ہیں. تو ایسی صورت میں بائی نیچر اگر کوئی شخص اچھا ہو تو شادی میں حرج نہیں، بعد میں آپ اس کو دین کی طرف لا سکتے ہیں. کسی نے پوچھا ہے کہ مرد عورت پر غلط نگاہ ڈالے تو پہچانی جاتی، اسی طرح کوئی عورت بھی کسی عورت پر ایسی نگاہ ڈالے تو پہچانی جاتی. اس کے ساتھ ساتھ کوئی عورت آپ کو جس ارادے سے چھوتی ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. چنانچہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ اوائڈ کریں، اگنور کریں، خود کو بچائیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سینس دی ہے، اور اس معاملے میں انسان اتنا سینسٹیو ہے کہ چھوٹی سی بھی دوسرے کی حرکت فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اگر آپ کسی کے بارے میں بھی ایسی کوئی فیلنگ آئے تو آپ اپنے رویے سے اسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ چیخنا چلانا شروع کر دیں اور شور مچائیں یا کوئی ایسی حرکت کریں، نہیں، فارم رویہ اختیار کریں. دوسرے کو ہمت ہی نہیں ہوگی. ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم کمیونیکیشن نہیں کرتے. تبلیغ صرف زبان سے نہیں ہوتی. تبلیغ جو ہے وہ لکھ کر بھی ہو سکتی ہے، کوئی اچھی چیز کسی کو پڑھنے کے لیے دے کر ہو سکتی ہے، کوئی اچھا مٹیریل میٹر کسی بھی طرح دوسرے تک پہنچانا. اس کا مطلب ہے پہنچانا. کیا پہنچانا؟ بات پہنچانا، کتاب پہنچانا، کیسٹ پہنچانا، کچھ اور پہنچانا. تو یہ سب پہنچانے میں آ جاتا ہے. اگر کوئی عورت غلط حرکت کرے ہمارے ساتھ، یا کوئی بھی کرے، بعض اوقات آپ بازار سے جاتے ہیں، کوئی آپ پہ آوازیں کستے ہیں، کوئی آپ کو چھیڑتے ہیں، کوئی ایسے ہی بدتمیزی کر کے چلے جاتے ہیں. جب آپ کراؤڈ میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آتی ہے. تو ایسی تمام چیزوں کو اگر تو کوئی اجنبی شخص ہو تو ایک دفعہ گھور کے چلے جائیں. اگر کسی سے بات کرنے کا موقع تو بات کر لیں، لیکن خود کو پوری طرح کنٹرول میں رکھ کے بات کریں. اگر آپ ساتھ رو رہے ہو، ساتھ چیخ رہے ہو، تو کسی کو نہیں سمجھ آئے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور سارا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا. اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو دن رات آپ کے ساتھ رہتا ہو، مثلاً کسی جگہ میں یہاں آپ اکٹھے روز بیٹھتے ہیں یا ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہیں، آپ لکھ کر اس کو صاف صاف حکم سنا دیں اللہ کا. اچھا، مجھے ایک چیز نے جو بہت فائدہ دیا وہ یہ کہ جب بھی کسی شخص نے مجھ سے کوئی غلط مطالبہ کیا تو اس جملے نے مجھ کو بہت فائدہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، مجھ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے. بہت سمپل سا جملہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں آپ ذرا جھوٹ بول دیجئے فلانے موقع پہ، فلاں کو یہ کہہ دیجئے ہماری طرف سے. بعض ایسی پالیٹکس چلتی ہے نا، بعض اوقات فیملیز میں ہوتی ہے، بعض اوقات کسی اور چیز میں ہوتی ہے. نہیں تم فلاں کو ٹال دینا. لوگ صاف تو نہیں کہتے جھوٹ بول دینا، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غلط بیانی کر دینا. لیکن جو کام آپ نہیں کر سکتے آپ وعدہ بھی نہ کریں. آپ کہ نہیں، مجھ کو تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، یہ میں نہیں کر سکتی. انتہائی بے وقوفی کے انداز سے بے شک کہہ دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک گناہ سے تو بچ جائیں گے. زیادہ کوئی کہے گا بے وقوف تو ہاں ٹھیک ہے ہم ہیں، کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہے وہ ہم کو بے وقوف سمجھے تو آئندہ ایسی ہوشیاریاں ہم سے نہ کروائے. گناہ سے تو بچیں گے. یہ کسی نے ایک اور کمنٹ بھیجا ہے رشتہ داروں کے گھر میں بچوں کو رہنے کی اجازت کے بارے میں. یہ کہتی ہے میں اپنا پرسنل تجربہ بتاتی ہوں کہ میں اس سے سبق سیکھیں. میں کلاس 9 میں تھی، ہماری فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی، گھر کے سب لوگوں کو جانا پڑا. میری کزنز نے کہا کہ تم رات ہمارے گھر رہو. میں ضد کر کے ماموں کے گھر رہنے چلی گئی. اب چونکہ کوئی بڑا نہ تھا، سب لوگ تو ڈیتھ پہ گئے ہوئے تھے، لہٰذا پہلے تو میرا کزن فلمیں لے آیا. وہ دیکھنے کے بعد میری کزنز نے رانگ نمبر ملانے شروع کیے. کئی گھنٹے لوگوں کو تنگ کرتی رہی. اسی دوران کسی لڑکے کا نمبر مل گیا. انہوں نے رات 12 بجے سے بلایا کیونکہ اس وقت بھائی سو جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھنا ہے. میں نے اپنی کزن کو بہت سمجھایا کہ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر اس نے کچھ ایسی تعویلیں پیش کی کہ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا. بہرحال رات کو 12 بجے میری کزن اٹھی، اس نے مجھے بھی جگایا. میں نے جانے سے انکار کیا تو اس نے کہا تم انٹرس پہ کھڑی ہونا، میں گیٹ پر جا کر جلدی سے دیکھ کر آ جاؤں. ایسا ہی ہوا. میں پورچ میں کھڑی تھی کہ پیچھے سے میرا کزن آ گیا. اسی وقت ایک گاڑی روڈ پر آ کر رکی. میری کزن نے انتہائی غصے سے اپنی بہن کو آواز دی. وہ نہ گھبرائی نہ جھجکی. بھائی نے زور کا تھپڑ مارا کہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے. تو اس نے بہت چالاکی سے کہا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے کسی لڑکے کو بلایا ہوا تھا اور مجھے کہا تم دیکھ کر آؤ. اب میں اتنے بڑے بہتان کے لیے تیار نہ تھی. بہرحال صبح گھر جا کر میں نے الف سے یہ تک ساری بات اپنی والدہ کو بتائی. انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ کو نہ بتانا بہت برا ہوگا وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف خاندانی حسد کی وجہ سے ان رشتہ داروں نے میرے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہ رات کو ہمارے گھر سے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگنے لگی تھی اور میرے بیٹے نے اس کو بچایا.
خیر 13 سال کی عمر میں میری اچھی خاصی بدنامی ہو گئی. ہم سب گھر والوں نے ایک ناکردہ گناہ کی سزا بھگتی. میری والدہ خاموش رہی، انہوں نے کسی کے آگے کوئی وضاحت پیش نہیں کی، صرف یہ کہتی کہ سب اللہ جانتا ہے، اللہ ہی بدلہ لے گا. اور واقعی ایسا ہوا کہ 3 سال بعد ان لوگوں پر ایک ایسی مشکل آئی کہ جس میں ان کی بدنامی ہم سے زیادہ ہوئی. یہ لکھتی ہے کہ میں نے 3-4 واقعات ایسے دیکھے ہیں جن میں بہنوئی نے اپنی سالی کے ساتھ غلط تعلقات استوار کیے. سب سے عبرتناک کہانی آپ کو بتاتی ہوں. میرے دوست کے چچا کی بیٹی کے ساتھ ایسے ہوا. اس کے چچا کی 3 بیٹیاں ہیں، بڑی بہن کے 4 بچے ہیں اور درمیان والی کی منگنی ہوئی ہے. بہنوئی نے پہلے درمیان والی کو جال میں پھانسنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے منگیتر کو بتا دیا. بات ختم ہو گئی کیونکہ منگیتر نے اس کے بہنوئی کو دھمکیاں دی. اب بہنوئی نے چھوٹی سالی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی. وہ 9th میں تھی. شروع میں سے روز اسکول لانا لے جانا، واپسی پہ آئس کریم کھلانا، اس کے برتھ ڈے یاد رکھنا، ہر سیزن کے لیے سوٹ لانا. اس طرح اس شخص نے اس بچی کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا لیا. اس کی بیوی چونکہ بچوں کے ساتھ مصروف رہتی اور ادھر اس کی ماں کے ذہن میں تھا کہ یہ چھوٹی ہے، وہ لڑکی اپنی بہن کے گھر بہت زیادہ وقت گزارنے لگی. بہنوئی نے اس سے جسمانی تعلق بھی قائم کر لیا. 2-3 سالوں میں بے حیائی کی یہ انتہا کہ وہ کھلے عام اپنی بیوی کے سامنے اس کی بہن کو لے کر بیڈ روم میں چلا جاتا. اس لڑکی کی عمر 17 سال ہے. اب تک وہ لڑکی 3 ابارشن کرا چکی ہے. نازک اور معصوم سی لڑکی اب دیکھنے میں پوری عورت لگتی ہے. ماں کو سب پتا ہے، مگر قسمت کا پھیر کے اپنی بڑی بیٹی کی دشمن ہو گئی. اپنے داماد کو کہتی ہے کہ تم بڑی کو طلاق دے کر چھوٹی سے شادی کر لو، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے بچے ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اسلام کے باقی احکامات چھوڑ کر ایک ایکسکیوز اپنے لیے ڈھونڈا ہوا ہے کہ اسلام کو 2 بہنوں کو ایک گھر میں شادی کی اجازت نہیں. میں نے یہ باتیں اس لیے ذرا کھلے الفاظ میں لکھی ہیں کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں بہنوئی کو بھائی بھائی کہہ کر بہت فری ہوتی ہیں. بات پہلے گھٹیا مذاق سے شروع ہوتی ہے، پھر تحفے تحائف مختلف طریقوں سے ٹچ کرنا، جیسے سر پہ تھپڑ لگانا، چٹیاں کھینچنا وغیرہ. اگر ان باتوں پہ روکا ٹوکا نہ جائے تو بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے جو حدود ایک عورت کو اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے بتائی ہیں، جو بھی عورت ان حدود کو توڑتی ہے وہ خود نقصان اٹھاتی ہے. اگر بچیاں نہ سمجھ ہوں تو بڑی بہنوں اور ماؤں کو دھیان رکھنا چاہیے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ینگ بچوں کو بالکل آن دیئر اون آل الون نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک ان کے درمیان کوئی سمجھدار خاتون جو ریلائبل ہوں، قابل اعتماد ہوں، وہ موجود نہ ہوں. کیونکہ بسا اوقات شیطان ایسی چیزیں سجھاتا ہے جس میں کھیل کھیل میں، تماشے میں، جسٹ فار انجوائمنٹ کرتے کرتے بڑی مشکلات میں انسان پھنس جاتا ہے. بعض اوقات ہم بدگمانی اور ناراضگی ختم کرنے کے لیے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہمارا قصور نہ بھی ہو، صرف اللہ کی خاطر ہو، تو اگلا بات ہی نہ سنے اور بے رخی کرے تو کیا کریں؟ خاموشی اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز لے آئیں گے کہ جب اس کو خود ہی احساس ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، ورنہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر پانی نہ پی سکے گا، یعنی اس کو وہاں آنے سے روک دیا جائے گا، محروم کر دیا جائے گا، اگر مجھ کو حدیث کے الفاظ صحیح یاد ہیں. اسی طرح قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ ان کو بخش دیا گیا سوائے ان کے کہ جو دنیا میں دوسروں کو نہیں بخشا کرتے تھے. کبھی بھی جتنی مرضی ناراضگی ہو، اگر کوئی شخص بات آپ کو بتانا چاہتا ہے تو آپ اس کی بات اگر لکھ کے دیتا تو پڑھ لیں، پڑھے بغیر مت پھاڑے. اگر کچھ کہتا ہے تو سن لیں. اور یہ کہ 3 دن تک اگر غصہ رہتا ہے تو عموماً یہ کرنا چاہیے کہ 3 دن تک صبر کرنا چاہیے، اس کے بعد بات کرنی چاہیے. اور خصوصاً گھریلو زندگی میں، شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی میں اگر ایسی کوئی بات ہو تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے ہم اسی وقت چاہتے ہیں کہ ابھی فوراً واپس پلٹ آئے، اپنی نارمل ہو جائے. تو وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی وقت دینا چاہیے. بہت شدید غصے میں کسی کو منانے کی بہت زیادہ پیچھے پڑ کے کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کو خود بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے درست ہونے کے لیے. کسی نے لکھا ہے کہ اس ساری گفتگو سے سمجھ میں آیا کہ قرآن نے تو بیسک اصول دے دیا، مگر اصل مفتی آپ کا اپنا دل ہے. کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا. بہت باریک لکیر ہے جو اچھی نظر اور بری نظر کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے. یہ ہر ایک کے ضمیر کی بات ہے اور ہر ایک بیسٹ جج خود اپنے لیے ہے. یہ حدیث بھی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: استفتی باب استفعال ہے، فتویٰ مانگو قلبک اپنے دل سے، ولو اور اگرچہ افتو کا وہ فتویٰ دے دیں تجھ کو. اگر لوگ آپ کو مثلاً آپ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، لوگ آپ کو کہہ بھی دیں ہاں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن آپ کو اصل میں پتا ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس میں حلال حرام کی گنجائش کہاں تک نکلتی ہے. نامحرم کے پاس تعلیم کی غرض سے جانا کیا درست ہے جبکہ تعلیم کی اور کوئی سہولت نہ ہو اور یہ بھی علم ہو کہ پڑھانے والا بہت صاف نیت بھی نہیں رکھتا؟ نیز کیا نامحرم استاد کے پاس تنہا لڑکی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں تو واضح حدیث ہے
کیا اس کے بعد بھی پوچھنے کی گنجائش ہے؟ نہیں. کسی نامحرم کے پاس تنہا لڑکی نہیں جا سکتی. مثلاً میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی, میں شادی شدہ تھی, 3 بچوں کی ماں بھی تھی, لیکن الحمدللہ میرے شوہر ساتھ تھے. ہوتا یہ پی ایچ ڈی میں کہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی اپنے سپروائزر کے ساتھ ڈسکشن ہوتی, میٹنگ ہوتی, اور جو آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس پر تبادلہ خیال ہوتا ہے. آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات آپ نے کیوں لکھی یا کس لیے لکھی. اب ایسی ہر سٹنگ میں میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہوتے تھے. میں کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی, حالانکہ میرا سپروائزر ریٹائر ہونے کے قریب تھا, بہت بوڑھا آدمی تھا, لیکن کبھی بھی تنہا کمرے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھی, کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا انسان ہو, کتنا ہی شریف ہو, نیک ہو, اور میں خواہ شادی شدہ ہوں, برقعے میں ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن جب اللہ نے ایک حد قائم کر دی تو ہم اس حد کو کیوں توڑیں؟ ہمیں نہیں توڑنا. اگر آپ کہیں گے جی آپ تو لکی, آپ کے ہسبینڈ ساتھ تھے, تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ اپنے ساتھ اپنے کسی دوست کو, کسی بھائی کو, کسی نہ کسی کو تو ساتھ ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے اپنا مقصد پورا کریں. تو کوئی بھی ایسی جگہ, کوئی بھی خواہ استاد ہی کیوں نہ ہو, آپ مت بیٹھیں تنہا, کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے. تو جو انسان اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو بہت ساری مشکلات سے بچا لیتا ہے. آپ اللہ کی حد توڑیں پھر خود ٹوٹیں. آج کل ایک جملہ اتنے ایکسٹریمسٹ مت بنو بہت سنا جاتا ہے. دیکھنے میں آیا کہ ہر شخص اپنے لحاظ سے ایکسٹریم کا مطلب کچھ سے کچھ سمجھتا ہے. جو دین سے تھوڑے دور ہیں اور جو دین سے بہت دور ہیں, ہر کوئی اس لفظ کا استعمال کرتا ہے. میری ایک جاننے والی جو بہت دنیا میں انوالو ہے, وہ ذرا سی بھی دین کی بات کوئی کرے تو اس پر وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم ہے. کچھ لوگ تو نمازوں کی پابندی کو بھی ایکسٹریم کہتے ہیں. اچھا, یہ جو فنڈامنٹلزم کا لفظ ہے, فنڈامنٹلسٹ, اگر اس کو انالائز کریں, آپ اس پر غور کریں تو فنڈامنٹلز کیا ہے اسلام کی؟ اسلام کے فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ 5 پلرز آف اسلام. اس میں کیا آتا ہے؟ کلمہ شہادت, اللہ اور اس کے رسول کو ماننا, پہلی چیز تو یہی آ جاتی. اس کے ماننے میں کیا برائی ہے؟ کیا کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو مانے, اپنے محسن کو مانے؟ نماز پڑھنا, نماز پڑھنا کیا ہے؟ دن میں 5 مرتبہ ہاتھ منہ دھو کر کچھ ذکر کرنا, کچھ دعائیں مانگنا. اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی ہے اس میں؟ اپنے جسم کو صاف کرنے میں کیا برائی ہے؟ اور اللہ کا ذکر کرنے میں, جس نے ہم پر بے شمار احسان کیے اس کو یاد کرنے میں کیا کوئی برائی ہے؟ کسی کا کیا نقصان ہے؟ اور کیا ہے زکوٰۃ, کسی غریب کی مدد کرنا, اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرنا, اس میں کیا برائی ہے؟ پھر اسی طرح روزہ ہے, آپ ڈائٹنگ کر کے برے نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہالی ووڈ کی فلم سٹارز کیسی ڈائٹنگ کرتی ہیں, وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں. لیکن اگر آپ اعتدال کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں, کھاتے بھی ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں, تو اس میں کیا برائی ہے؟ پھر حج کرنا, اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص نے ورلڈ ٹور کیا ہے تو ہم امپریس ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے گھر تک ہو کر آ گیا ہے, اس میں کیا برائی ہے؟ یہی تو فنڈامنٹلز ہیں. اچھا, پھر زیادہ سے زیادہ اس میں جو جہاد کا فیکٹر ہے اس کو ایکسٹریم کہتے ہیں یا اس پر بہت کریٹیسائز کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے, اگر وہ اپنی نجات کے لیے, اپنے دفاع کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا صرف ان کو مارتے چلے جانا, ان پہ ظلم و ستم کرنا, جیسے کہ آج کل فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں, اس میں تو کوئی برائی نہیں, لیکن اگر وہ اپنا دفاع کریں یہ بہت بڑی برائی ہے. کبھی سوچا جائے کتنی حیرت کی بات ہے نا. مجھے یاد ہے کہ میں جب اپنے پڑھ رہی تھی باہر تو مجھے ویزا رینیو کرانا ہوتا تھا ہر سال. تو ویزا ہم رینیو کرانے کے لیے گئے تو میں پورے اسی ڈریس میں ہوتی تھی جس میں میں پاکستان میں ہوتی, میں اسی حال میں تھی. تو اس شخص نے بجائے اس کے کہ کوئی بات پوچھتا ویزا سے ایکسٹینڈ کرانے سے متعلق یا جو اس کی جاب سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں, اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. پوچھنے لگا کہ تم کون سے مسلمان ہو, فنڈامنٹلسٹ ہو یا معتدل مسلمان ہو؟ مجھے یاد نہیں کیا وہ لفظ اس نے استعمال کیا, یہ 86 کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ اسلام تو اسلام ہے,
اسلام نے خود تو کوئی تقسیم نہیں کی، یہ تو لوگوں کی تقسیم ہے، اور اس میں اگر دیکھے جائیں تو اسلام کے فنڈامنٹلز تو یہ ہیں، اور یہ چیز ہے، اس میں آخر کون سی چیز بری ہے؟ تو آپ خود سوچیں کہ لوگوں کو سمپل اس پر لے آیا کریں. اصل میں حقیقت بڑی بڑی باتوں کی کچھ بھی نہیں ہوتی، اتنے بڑے بڑے لفظ بنائے ہوئے ہیں، اگر دیکھا جائے ان کو کھول کے تو اندر کچھ بھی نہیں اس غبارے میں. کیوں خوف کھاتے ہیں؟ سب سے بڑی خوف کی بات یہ کہ ایسا شخص جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے وہ ناقابل تسخیر ہوتا ہے، پھر اللہ اور بندے کا مقابلہ ہو جاتا ہے، اس میں کون جیت سکتا ہے؟ سب خطرہ تو یہی ہے. اسی بات سے تو سب ڈرتے ہیں. ورنہ اگر یہ بطور ایکشنز دیکھا جائے تو ان ایکشنز میں کون سی برائی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح جو ایکسٹریم کی بات کرتے ہیں تو ایکسٹریم کیا ہے؟ وہ ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، اور یہ بات انہوں نے بالکل درست فرمائی کہ ہر شخص اپنی مرضی کی ایکسٹریم بنائے ہوئے. ہمارا دین دین فطرت ہے. ایکسٹریم جب ہوتی جب آپ کو 11 مہینے روزے رکھوائے جاتے اور 1 مہینہ چھٹی دی جاتی. دنیا کے سب کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، 11 مہینے کام کرو 1 مہینہ چھٹی کرو. اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، 11 مہینے چھٹی کرو 1 مہینہ روزہ رکھو. یہ ایکسٹریم ہے. دن میں 24 گھنٹے ہیں، ان میں سے ساری نمازوں کے لیے 1 گھنٹہ بنتا ہے. ایکسٹریم تب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہتے 23 گھنٹے نماز پڑھو اور 1 گھنٹہ دنیا کے کام کرو. ہمیں 2.5%، 2.5% زکوٰۃ دینے کا حکم ہے. ایکسٹریمزم اس وقت ہوتا جب یہ کہا جاتا کہ 97.5 تو تم زکوٰۃ دو اور 2.5% خود پہ خرچ کرو. ہم سے کوئی ایسا تقاضا نہیں کیا گیا کہ جس کو آپ کسی بھی شکل میں کوئی ایکسٹریم کہیں، کسی بھی معاملے میں. کھانے پینے میں ہمیں اعتدال سکھایا گیا، سونے جاگنے میں اعتدال سکھایا گیا. ہم کو تو صبح جگایا گیا کہ نماز کے لیے اٹھو. یہ ایکسٹریم ہے؟ ایکسٹریم تو یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھے نہیں، سورج بھی نکل آیا، ساری دنیا جاگ اٹھی، ذرہ ذرہ چمک اٹھا اور آپ سوئے پڑے. کیا اس کا نام اعتدال ہے؟ اسلام کھانے پینے میں اعتدال سکھاتا. آپ 1 نہیں 10 ڈشز پکا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس کو اعتدال کہتے ہیں، اور ایک کھانے والے کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں. تو یہ تو آپ نے اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو اپنا رنگ دے دیا نا. ہر وہ حکم جو اللہ کا ہے اور ہم پر اس کی پابندی لازم کی گئی، اس میں کچھ بھی ایکسٹریم نہیں ہے، وہ سب ہمارے فائدے کا ہے. لہٰذا آپ اس کو نہ دیکھیں کہ لوگ ایکسٹریم کس کو کہتے ہیں اور کس کو نہیں، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے.